تشریف رکھیں, قریب آ جائیں. مولانا پونا میں جمعیت علماء کے جنرل سیکریٹری ہیں پونا کی, اور سیکریٹری ہے, جی سیکریٹری ہے, سیکریٹری جی پونا کی جمعیت علماء کے, اور اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن بول کے حضرت ایک 4-5 سال سے, جو حضرت جی جی 4-5 سال سے اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کے نام سے ایک تنظیم چلا رہی ہے, اور بہت ماشاءاللہ بہت ہی متحرک شخصیت ہیں. اور ہمارے مدھوڑ میں آپ حضرات کو یاد ہوگا مکہ مسجد کے پرانے امام صاحب ہیں مولانا سراج احمد صاحب. تو حضرت کی جو اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن ہے اس کے اندر حضرت نے ایک عثمان غنی رضی اللہ عنہ پینشن کے نام سے ایک پینشن یوجنا شروع کی ہے, جس میں جو مؤذنین ہیں اور ایسے امام صاحبان ہیں جو امامت کرتے کرتے اپنی ذمہ داری نبھاتے کافی عرصہ ہو گیا, کسی وجہ سے وہ اب امامت نہیں کر پا رہے ہیں, یا بیمار پڑ گئے ہیں, یا بہت ضعیف ہو گئے ہیں, تو ان حضرات کے لیے وہ پینشن یوجنا ہے مؤذنین اور امام صاحبوں کے لیے, جس میں ہر ماہ ان کو 2000 روپیے دیے جائیں گے انشاءاللہ. اور یہ عمل الحمدللہ حضرت کی فاؤنڈیشن سے حضرت نے جاری بھی فرمایا ہے. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے مدھوڑ میں حضرت مولانا سراج احمد صاحب جو ہمارے وکیل صاحب اسی مسجد میں ان کے مقتدی ہیں, ماشاءاللہ حضرت کو 2 مہینے سے ہر مہینہ 2000 ان کے اکاؤنٹ میں آ بھی رہے ہیں, اور الحمدللہ مولانا سراج احمد صاحب کا اس سے کچھ فائدہ بھی ہو رہا ہے, اور وہ دوائی وغیرہ میں اس کے خرچ وغیرہ بھی ہو رہا ہے. ہم دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی اس فاؤنڈیشن کو آگے بڑھائے اور کامیابی تک پہنچائے اللہ پاک, اور حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے. حضرت ملفوظات اپنے ارشاد فرمائیں گے, ہم سب مل کر کے بغور سماعت کریں. جزاک بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. بھائی مجھے بہت زیادہ خوشی اس لیے ہو رہی ہے چونکہ آپ جیسے سوشل ورک کے اندر جو لوگ لگے ہوئے ہیں ان کے سامنے بیٹھنے کا اور 2 باتوں کا مذاکرہ کرنے کا موقع ملا. حافظ صاحب یہ ریکارڈ کے لیے ہے کیا؟ جی آواز آ رہی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. نہیں کیونکہ ریکارڈ اس میں آلریڈی ہو رہا ہے تو میں بولا یہ مسجد میں آواز کے لیے ہے کیا؟ جی اچھا باہر کے لیے تو نہیں نا؟ تو پھر ایسا بھی اگر کیے تو چلیں گا نا, کیونکہ وہ آواز گونج رہی ہے اس میں کی تھوڑی سی. تو ایسا مذاکرہ ہم لوگ یہ ایکچول میں ہم لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں, جیسا کہ ابھی حافظ صاحب نے بھی شروع میں تھوڑی سی تمہید کے طور پہ کہا, اصل میں دیکھو کیسا ہے, ہماری ایک مینٹلٹی ایسی ہے کہ بھائی اسلام کسے کہتے ہیں یا مسلمان کسے کہتے ہیں. ہم کو کیا لگتا ہے کہ بھائی میرے جیسا لمبا چوڑا جبہ ہے, ماشاءاللہ داڑھی وغیرہ ہے, اور سر پہ بہترین ٹوپی ہے اور کاندھے پہ ویسا رومال ہے, تو یہ واقعی میں بھی سچا پکا مسلمان ہے. ایک ہمارے زمانے میں ہم نے ایسا لیبل بنا کے رکھا ہوا ہے یا ایک سمبول ہے, ایسا نہیں ہے. مومن کسے کہتے ہیں؟ جس کے ذریعے سے دوسروں کو فائدہ پہنچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی یہ صفت بیان کی ہے. اب مثال کے طور پہ ہمارے وکیل صاحب ہیں, وہ کورٹ کے اندر غریبوں کا, مجبوروں کا, اور بہت سارے لوگ جن کو بیچاروں کو کچھ نہیں سمجھتا, وہ اندھوں کی طرح سے ان کے پاس آ رہے ہیں اور یہ ان کا گائیڈ لائن کر کے ان کو ان کا حق دلا رہے ہیں. تو یہ بھی ایمان کی ایک بہت بڑی علامت ہے. ایک سوشل ورکر ہے, ایک آدمی بیچارہ اس کو کچھ نہیں سمجھتا, تحصیل آفس کے اندر جا کے اتپن کا داخلہ کیسے نکالنے کا, انکم سرٹیفکیٹ وغیرہ. اب ایک آدھے نے بیچارے نے اس کا ہاتھ پکڑ کے لے کر گیا, اس کو فارم بھر کے دیا, وہاں سے اس کو اتپن کا داخلہ نکال کے دیا. تو میں سمجھتا ہوں جو ثواب ہم کو آپ کو دین کی بات بتانے سے مل رہا ہے, اس سماج سیوک کو
اور اس سوشل ورکر کو اللہ تعالیٰ وہ خدمت کرنے پہ وہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ حدیث میں کیا ہے؟ دیکھو فضائل صدقات یہاں پہ رکھی ہوئی ہے، اس کے اندر وہ ساری حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا راستے سے تکلیف دینے والے چیز کو ہٹا دینا وہ بھی صدقہ ہے۔ کوئی بہت بڑا کام کیا کہ بھائی کسی نے ایک آدھا کانٹا وغیرہ روڈ راستے کے اوپر رکھا ہوا تھا اس کو ہٹا دیا، وہ بھی صدقہ ہے۔ پتھر ہے، ارے بھائی رات میں کوئی گاڑی آ جائیں گی، موٹر سائیکل والے کو لگ جائیں گا، ایک آدھے کو ٹھوکر لگ جائیں گی، وہ نیت سے صرف اس نے بازو سرکا دیا، مگر اتنے عمل پہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو کیا عطا فرما رہے ہیں؟ ثواب عطا فرما رہے ہیں، وہ بھی صدقہ ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ہم غریب ہیں، کسی کو ہوٹل میں لے جا کے چائے ناشتہ نہیں کرا سکتے، کھانا نہیں کھلا سکتے، تو کم سے کم اگر ہم مسکرا کے کسی سے مل رہے ہیں، مسکرا کے صرف ہمارا اسمائلی فیس، اور ہم مسکرا کے کسی کو ملے اور ہماری مسکراہٹ سے بیچارے کا جو بوجھ تھا، جو غم تھا، وہ ہلکا ہو گیا، فرمایا یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ دیکھو کتنا بڑا ثواب، مسکرا کے ملنے کے اوپر بھی ثواب۔ تو اسلام میں کیسا ہے؟ یہ اعمال جو ہے، سماج سیوا کرنا، لوگوں کو آسانی پہنچانا، لوگوں کے واسطے میں بھاگ دوڑ کرنا، لوگوں کے لیے کورٹ کچہری کے اندر ادھر ادھر جانا آنا، تحصیل کے اندر جانا آنا، نگر پریشد کے کام کر کے دینا، یہاں تک کہ پولیس چوکی کے اندر بھی بہت سارے بیچارے غریب مسلمان ایسے ہوتے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں رہتا، اور کوئی اگر ایسا سوشل ورک کر کے کہ ان کے مسئلے کو بجائے وہاں جانے کے باہر ہی حل کر رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی قوم کی بہت بڑی خدمت کر رہا ہے۔ ان کے مسائل کو بغیر یعنی آگے بڑھنے کے وہ پہلے ہی روک رہا ہے، تو وہ بھی ایک بہت بڑا ان کے آپس کے درمیان پیار کا، محبت کا، ملاپ کا ذریعہ بن رہا ہے۔ تو یہ جتنے بھی کام ہیں میرے محترم دوستو، یہ بہت اونچے کام ہیں یہ، اور ان کاموں کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے، میں اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اصل میں جو بنیاد ہے، جو بیس ہے، وہ صرف آپ کی نیت ہے، اور آپ کی نیت میں صرف دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ چاہے وکالت کرو، ڈاکٹری کرو، ٹیچنگ کا کام کرو، سوشل ورک کرو، کوئی بھی کام کرو، نیت یہ ہو کہ بھائی اس میں اللہ کا حکم کیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ اگر ہمارے عمل میں یہ دو چیزیں ہیں کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، یہ نیت ہے، اور اللہ کے حکم پر جیسا اللہ چاہتے اور حضور کے طریقے پر، تو میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، جہاں پہ بھی میرا جانا ہوا اور پڑھے لکھوں میں بات کرتا ہوں، تو یہی کہتا ہوں کہ آپ کا صرف یہ عمل آپ کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ آپ کی وکالت اگر اللہ کے حکم، اس کے حضور نبی، اس کے نبی کے طریقے پہ ہو رہی ہے، وہ آپ کو جنت میں لے کر جائیں گی۔ آپ کی میڈیکل لائن اگر اللہ کے حکم، اس کے نبی کے طریقے پہ ہے، وہ آپ کو جنت میں لے کر جائیں گی۔ آپ کی ٹیچنگ اگر اللہ کے حکم، اس کے نبی کے طریقے پر ہے، وہ آپ کو جنت میں لے کر جائیں گی۔ آپ کا سوشل ورک اگر اللہ کے حکم، اس کے نبی کے طریقے پر ہے، تو وہ بھی آپ کو کہاں لے جانے کا ذریعہ بنے گا بھائی؟ جنت میں لے جانے کا۔ جنت میں جانے کے لیے میرے جیسا لمبا چوڑا جبہ پہننا ضروری نہیں ہے، 4 میٹر کا کھاندے پہ رومال رکھنا ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے، یہ مستحب اعمال ہے یہ، لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ جس لائن، جس فیلڈ کے اندر ہو، اس میں اللہ کا حکم اور اس کے نبی کا طریقہ ہونا چاہیے۔ اور آج مسلمانوں کی مینٹالٹی ایسی بنی ہوئی ہے، ان کو یہ لگتا ہے کہ بھئی بچوں کو وکیل بنانا یہ اپنا کام نہیں ہے، بچوں کو ٹیچر بنانا یہ اپنا کام نہیں ہے، بچوں کو دوسرے لائن کے ایجوکیشن دلانا یہ اپنا کام نہیں ہے۔ حالانکہ یہ سراسر آپ کی غلط سوچ ہے۔ ہندوستان کے آج کے جو حالات ہے، ان حالات کے اندر تو ہر محلے میں کم سے کم 2-3 مسلمان وکیل ہونا چاہیے۔ ہر گاؤں میں نہیں بول رہا ہوں میں، کہاں پہ ہونا چاہیے بھائی؟ ہر محلے کے اندر ہونا چاہیے، ہر بستی میں ہونا چاہیے، ہر شہر میں ہونا چاہیے۔ مگر ہماری مینٹالٹی ایسی بلڈ اپ ہو چکی ہے، بولے یہ وکالت کا کام اپنا کام نہیں ہے، بہت سارے مسلمان، اور یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ اور میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، مسلمانوں کی تھنکنگ کیسی ہے اس معزز پیشے کے بارے میں۔ ہمارے استاد محترم
ٹرین سے سفر کر رہے تھے، ہمارے ایک دو ساتھی ان کے ساتھ میں۔ اب ٹرین کے اندر لوگ اترتے ہیں چڑھتے ہیں، تو اچانک سے ایک بڑے اسٹیشن کے اوپر ٹرین رک گئی، اور دو چار لوگ جو ہے وہ کوٹ وغیرہ پہنے ہوئے تھے، وہ آ گئے اور سامنے کی سیٹ خالی تھی، اس پہ آ کے بیٹھ گئے۔ اب ہمارے استاد محترم سے ان لوگوں نے پوچھے، بولے بھائی آپ لوگ ٹوپی اور کپڑوں سے مولانا لوگ لگ رہے ہو؟ ہاں بولے ہم لوگ فلاں مدرسے میں پڑھنے پڑھانے کا کام کرتے ہیں، چھٹی لگی تو ہم گھر پہ جا رہے ہیں۔ ہمارے استاد نے پوچھے آپ لوگ؟ بولے دیکھو ہم لوگ تینوں بھی ہائی کورٹ کے وکیل ہیں، یہاں پہ ہائی کورٹ کی آج ہماری ڈیٹ تھی، تو اس کے لیے ہم لوگ فلاں شہر سے آئے ہوئے تھے، اب ہماری واپسی ہو رہی ہے۔ تو وہ تینوں نے جیسے ہی وکیل کہا تو ہمارے ایک ساتھی نے ان وکیلوں سے کہا، بولے بھائی میں ایک شعر کہنا چاہتا ہوں، اجازت ہے کیا بولے آپ لوگوں کی؟ تو وکیل صاحب نے بولے بہت اچھی بات ہے، بولے شعر شاعری کرتے کرتے وقت اپنا کٹ جائے گا، بولو۔ بولے کیا شعر ہے؟ اب وہ ہمارے ساتھی نے کہا، بولے پیدا ہوئے وکیل تو شیطان نے کہا، لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے۔ وہ وکیلوں کے سامنے انہوں نے ایسا شعر کہہ دیا، ہمارے جو ساتھی تھے۔ اب وہ سامنے ہائی کورٹ کے وکیل بیٹھے ہوئے وہ سارے لوگ، ان وکیل صاحب نے کہا، مولانا کبھی تحصیل آفس میں گئے؟ تحصیل آفس میں؟ بولے نہیں بابا، ہم لوگ مسجد مدرسے کے لوگ ہیں، تحصیل آفس سے ہم کو کیا لینا دینا ہے، میں کبھی نہیں گیا۔ بولے اچھا پولیس چوکی میں گئے کیا کبھی؟ نہیں میں نے رستے سے دیکھا، بولے خالی روڈ سے جاتے ہوئے پولیس چوکی وہاں ہے بول کے۔ نہیں اندر گئے کیا کبھی؟ اندر نہیں، اپنے کو کچھ کام ہی نہیں پڑا، بولے کبھی جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، نہیں کبھی گئے نہیں بولے ہم۔ کورٹ میں گئے کیا کبھی؟ کورٹ کے اندر؟ نہیں بولے ہم کو کورٹ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں، وہاں پہ ہمارا کچھ کام ہی نہیں ہے، اس کے لیے کبھی کورٹ میں بھی نہیں گئے۔ اس کے واسطے شاعری کی کھجلی آ رہی بولے آپ کو؟ گئے نہیں نا، کبھی تحصیل آفس میں نہیں گئے، کبھی نگر پریشد میں نہیں گئے، کبھی کورٹ میں نہیں گئے، اس کے لیے کھجلی ہو رہی شاعری کی آپ کو۔ ایک آدھے بار جا کے دیکھو ذرا پولیس چوکی کے اندر، گورنمنٹ آفس کے اندر، وہ کورٹ میں جب تاریخ آتی نا، بولے تاریخ جس کی بھی جو بھی ملزم رہتا اس کی تاریخ، اور تاریخ کے اوپر جو لوگ انتظار میں بیٹھتے، اور آواز لگانے والا جب گیٹ پہ آواز لگاتا، شیخ رفیق شیخ شفیق حاضر ہو، بولے وہ آواز سنتے ہی 25 گرام خون جگہ پہ سوکھ جاتا بولے آدمی کا۔ وہ جب آواز لگتی وہاں پہ، وہ آواز سنتے ہی 25 گرام خون جگہ پہ سوکھ جاتا۔ یہ شاعری جو آپ کو سوجھ رہی ہے اس لیے کہ کبھی گئے نہیں بولے آپ کورٹ کچہری کے اندر۔ تو میرے محترم دوستو، امت کی نفسیات دیکھو کیسی ہے، کیونکہ امت کو کبھی ضرورت نہیں پڑی، اور جن کو ضرورت پڑی مسلمانوں کے ایسے سینکڑوں بے قصور نوجوان ہیں جن کی زندگیاں آج جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے کٹ رہی ہے۔ کون ہے ان کا کیس لڑنے والا؟ اور غیر وکیل کے پاس جائیں گے آپ، اس کے پاس تو دین دھرم ایمان کچھ ہے نہیں، وہ صرف لڑانے جھگڑانے کا کام کرے گا۔ اور یہ مسلمان لڑکیوں کے آج جو 498 کے کیسز، اب ہمارے وکیل حضرات سب موجود ہیں یہاں پہ، ہر گاؤں میں، ہر بستی میں، ہر شہر کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں آپ کو ملیں گے۔ اب ایک مسلمان وکیل، اگر وہ بیچارہ ایک مسلمان ہے، وہ چاہے بے نمازی ہو، چاہے وہ کیسا بھی ہو، لیکن کم سے کم ایمان تو اس کے دل میں ہے۔ اگر کوئی مسلمان اس کے پاس میں گئے، وہ تو اس کو اچھا مشورہ دینے والا ہے، پیار محبت کا مشورہ دینے والا ہے، ملنے اور آپس میں صلح صفائی کا مشورہ دینے والا ہے۔ لیکن جس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، اس کے پاس گئے تو وہ کائے کا مشورہ دیں گا؟ لڑائی جھگڑے کا۔ تو اس کے لیے آج کے جو حالات ہیں، ایسے ہندوستان میں کئی وکیل ہیں، آپ لوگوں نے شاید نام سنے ہوں گے۔ ایڈوکیٹ محمود پراچا، سپریم کورٹ کے اندر وہاں پہ وہ پریکٹس کرتے ہیں، ایڈوکیٹ محمود پراچا صاحب۔ یہ جمعیت علماء ہند کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں۔ سپریم کورٹ کے اندر ایک ہیئرنگ جو ہوتی ہے 2 لاکھ روپیہ ان کی فیس ہے،
خالی ایک مرتبہ حاضری دینے کے 2-2 لاکھ روپیہ ان کی فیس ہے، اتنے بڑے ایڈوکیٹ ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، آپ لوگوں نے سنے ہوں گے پونا کے اندر ایک نوجوان کو جرمن بیکری کیس کے اندر گرفتار کر دیے تھے۔ وہ نوجوان کون تھا؟ حمایت بیگ اس کا نام۔ وہ ٹیچر بیچارہ، اس نے ڈی ایڈ کچھ کیا ہوا تھا، مجھے لگتا ہے شاید کرناٹکا میں ڈی ایڈ کو کچھ اور کہتے ہیں، جو ٹیچنگ کا جو ڈگری ہوتی ہے، وہ ڈگری لینے کے بعد وہ نوجوان پڑھا لکھا ہائر ایجوکیٹڈ، اس کو نیچے کی عدالت نے موت کی سزا دے دی، لیکن ایڈوکیٹ محمود پراچا صاحب ہائی کورٹ کے اندر اس کے لیے لڑتے رہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس نوجوان کو باعزت بری کر دیا گیا۔ مجھے بتاؤ، ایک نوجوان جو موت کی آغوش میں جا چکا تھا، اس کو موت کی آغوش سے دوبارہ زندگی ملی، کس کی وجہ سے ملی بھائی؟ ارے بھائی بولو نا، بولو۔ زندگی تو اللہ نے دیا، لیکن ذریعہ کس کو بنایا؟ وکیل صاحب کو ہی بنایا نا، وکیل صاحب ہی اس کے زندگی ملنے کا ذریعہ بنے۔ ان کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں ایسے، اگر آپ دیکھیں گے خصوصاً جمعیت علماء ہند نے اس لائن سے جو کام کیا ہے وکیلوں کو ساتھ میں لے کر، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ سینکڑوں نوجوان ایسے ہیں نچلی عدالتوں میں، کسی کو پھانسی کی سزا، کسی کو عمر قید کی سزا، لیکن جو امانت دار وکیل تھے بغیر فیس کے، وہ غریب نوجوان کہاں سے 2 لاکھ روپیہ لے کر آئیں گا؟ میری خود اپنی ملاقات ہوئی ہے ایڈوکیٹ محمود پراچا صاحب سے، بات چیت کیا میں نے اس مسئلے کے اوپر۔ وہ بتانے لگے کہ وہ اپنے جیب کا خرچ کر کے بہت سارے کیسز انہوں نے لڑے، ان سے لینا تو دور کی بات۔ تو ایک ایمان والا اگر رہے گا، وہ وکیل رہے گا، تو بولو اس میں ملت اور قوم کا درد آئے گا یا نہیں آئے گا بھائی؟ تو آج کے زمانے میں مسلمانوں کو ضرورت اس بات کی ہے، مسلمان اپنے بچوں کو، آج کیا ہو چکا ہے، ہمارا جو ینگ جنریشن ہے ان کا وقت صرف برباد ہو رہا ہے، گاؤں کی ہوٹلوں میں برباد ہو رہا ہے، چوراہوں پہ برباد ہو رہا ہے۔ یہ ہماری نوجوان جو جنریشن ہے اپنے فیوچر کو لے کر سیریس نہیں ہے۔ آج کا مسلمان، اگر مسلم نوجوان سیریس ہو جاوے، میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ نے مسلمانوں کو جو ٹیلنٹ عطا فرمایا ہوا ہے، دنیا میں کسی قوم کے پاس میں وہ ٹیلنٹ نہیں ہے۔ پچھلے دنوں ایک مسلم نوجوان جس کی عمر صرف 17 سال میں تو بچہ مشکل سے 10ویں کا ایگزام پاس کرتا ہے، 17 سال کا نوجوان، اس کو گرفتار کیا گیا۔ کیوں؟ پتا چلا کہ وہ 17 سال کا جو لڑکا تھا، اس کا جو برین ہے وہ کمپیوٹر سے بھی زیادہ تیز تھا۔ یہ جو ریزرویشن بنتے ہیں نا IRCTC کی ویب سائٹ پہ، آپ میں سے کسی نے بنائی کہ نہیں اس کے اوپر ریزرویشن؟ کیونکہ ریلوے لائن آپ کے یہاں پر نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر میرٹھ سے اور کدھر سے آپ کو سفر کرنا ہے تو آپ کو وہ IRCTC کی ویب سائٹ پہ ریزرویشن بنانا پڑتا ہے۔ اب اس میں ایسا ہوتا ہے 3 مہینے پہلے کچھ ریزرویشن بنتا ہے، اور وہ جیسے ہی اوپن ہوتا ہے، اگر دور کی جو ٹرینیں ہیں وہ بہت جلدی میں بعد میں جو ہے ویٹنگ کے اندر آ جاتا ہے، جلدی سے اس کی بکنگ ہو جاتی ہے۔ تو وہ 17 سال کا نوجوان، اس کا برین اتنا شارپ تھا، صبح میں جیسے ہی IRCTC کے اوپر وہ ٹرین جو ہے اس کا جیسی لسٹنگ ہوتی تھی، وہ اسی وقت میں ہندوستان کی سب سے زیادہ لانگ روٹ کی جو ٹرینیں ہیں ان کے ٹکٹ بلاک کر دیتا تھا، گھر پہ بیٹھے بیٹھے پوری آدھی ٹرین بلاک کر دیا اس نے۔ اور اس کے بعد ایجنٹ لوگوں کے ساتھ میں اس کی سیٹنگ تھی، تو 500 میں جو ٹکٹ ملنے والا ہے وہ 1500 میں آپ کو کنفرم ملے گا، کیونکہ انہوں نے آلریڈی کیا کیا ہوا ہے بھائی، سیٹ کو بلاک۔ پوری ٹرینیں پورے ملک کے نیٹ ورک کو ٹھپ کر دیتا تھا وہ نوجوان۔ اللہ نے ایسا ٹیلنٹ دیا، اور کس کا لڑکا تھا وہ؟ میاں بھائی کا لڑکا، 10ویں پاس کیا ہوا، 11ویں کچھ پڑھ رہا تھا، اس کے اندر وہ عمر میں وہ ٹیلنٹ، پوری ویب سائٹ کو ہیک کرنے کا، اور اس کے بعد وہ جو پورے ٹکٹ ہوتے ہیں وہ پورے کے پورے کنفرم لوگوں کو زیادہ قیمت کے اندر، پورا نیٹ ورک انہوں نے بنایا ہوا تھا۔
اگر وہی نوجوان بچہ صحیح کاموں میں اپنی صلاحیت استعمال کرتا تھا تو ہمارے دیش کے لیے بھی اور سماج کے لیے بھی مجھے بتاؤ فخر کا ذریعہ بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا؟ پرابلم یہ ہو رہا ہے آج ہمارے سماج کے اندر جو مینٹلٹی بلڈ اپ ہوئی ہے وہ یہ کہ بھائی ہمارے بچوں کو اگر زیادہ پڑھائیں گے تو ان کو جاب نہیں ملیں گے، وہ کیا کریں گے، اس وجہ سے یہ پرابلم. حالانکہ میں سمجھتا ہوں یہ صرف ہماری مس انڈرسٹینڈنگ ہے اور یہ نیگیٹو تھنک ہے ہماری. آپ اگر ٹیلنٹ اپنے اندر پیدا کرو، ٹیلنٹ پیدا کرو، میں کہتا ہوں دنیا قدم چومیں گی آپ کے. یہ ہماری سوچ ہے. ایکچول میں آج ہندوستان کے اندر، انڈیا میں، ہمارے کنٹری میں باہر ملک کی ہزاروں کمپنیاں آ رہی ہے، ان کو لاکھوں ایمپلائیز کی ضرورت ہے، لیکن وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ مسلمان ہیں یا کسی اور ذات کے یا دھرم کے. ان کو تو صرف آپ کے اندر صلاحیت اور آپ کے اندر ٹیلنٹ چاہیے. تو اس کے لیے میرے محترم دوستو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے سماج کے اندر ایسا اویئرنیس پیدا کریں کہ ہماری قوم وہ یہ لائنوں کے اندر بھی اس کو دین کا کام سمجھ کر کرے. یہ بھی ایک دین کا کام ہے. آپ کسی بھی فیلڈ میں، کسی بھی لائن میں رہو تو بھائی آپ کے زندگی میں اگر اللہ کا حکم، اس کے نبی کا طریقہ ہے، آپ دین کا ہی کام کر رہے ہو. چاہے آپ وکالت کرو، اب میڈیکل کرو. میں آپ کو میڈیکل کی بھی ایک مثال دیتا ہوں. میں پچھلے مہینے گجرات گیا، وہاں پہ ایک شہر میں میرا جانا ہوا تو ایک ایم ڈی ڈاکٹر ہے جو ہمارے اصلاح معاشرہ کے ماشاءاللہ ممبر بھی ہے، بیانات وغیرہ بھی سنتے رہتے. ان سے ملاقات ہوئی. ایم ڈی ڈاکٹر ہے تو میں نے ان سے پوچھا، میں بولا آپ پیشنٹ کی فیس کیا لیتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں صرف 100 روپیے لیتا ہوں. کتنے لیتا ہوں بھائی؟ 100 روپیے فیس لیتے ہیں. وہ ایم ڈی ہے. مجھے آپ بتاؤ آپ کے یہاں پہ ایم ڈی کتنے فیس لیتا ہوں گا پیشنٹ دیکھنے کی؟ کم سے کم 200 روپیے، 300 روپیے. اور ہمارے یہاں پونا شہر کے اندر اگر کوئی ایم ڈی ہے ڈاکٹر، وہ 500 روپیے سے کم نہیں لیتا. اور اگر اسپیشلسٹ ہے، کارڈیک اسپیشلسٹ، ہارٹ کا اسپیشلسٹ ہے، آرتھوپیڈکس ہے، گھٹنے وغیرہ کا جو علاج کرتے ہیں ہڈیوں کا، ویسا اگر ہے کوئی بھی بیماری کا اسپیشلسٹ ہے، وہ 1000 روپیے سے کم نہیں لیتا. یہ ان کی فیس ہے. لیکن اگر یہاں ایک مسلمان ڈاکٹر ایم ڈی ہونے کے باوجود 100 روپیے لے رہا ہے، میں کہتا ہوں وہ 100 روپیے لینے پر بھی اس کو ثواب ملے گا. قوم کی خدمت کر رہا ہے، وہ قوم کی خدمت کر رہا ہے، وہ صرف اس لیے کیونکہ اس کے اندر ایمان ہے. اس لیے میرے معزز وکلا حضرات اور جو یہاں پہ ٹیچرز حضرات موجود ہیں اور جو ہمارے سماج سیوک ہیں، آپ اپنے آپ کو کم مت سمجھو. ایسے بہت لوگ ملیں گے آپ کو، آپ کی ٹانگ کھینچنے والے، جو خود بھی نہیں کریں گے اور کرنے والوں کو بھی نہیں کرنے دیں گے. اعتراض کریں گے، تنقید کریں گے اور کیا کہیں گے، ہمت توڑنے کا کام کریں گے. ایسے لوگوں کی باتوں کو بھی آپ کبھی دل پر مت لو، بلکہ اللہ نے جس کام اور جس مقصد کے لیے آپ کو چنا ہے، آپ یہ شکر کرتے ہوئے کہ اے اللہ تو نے مجھے تیرے مخلوق کی خدمت کی توفیق عطا فرمائی، یہ تیرا میرے اوپر احسان ہوا، کرم ہوا، فضل ہوا. آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی خدمت کے اندر لگے رہیں. اور قوم کے جو دیگر نوجوان ہیں، ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان اپنا ٹیلنٹ، اپنی صلاحیت اس کو تعلیم میں، ایجوکیشن میں. اب بہت سارے نوجوان ان کی ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں مسلمانوں کو اللہ نے کیسا ٹیلنٹ دیا. ہمارے مراٹھواڑہ کے اندر، مہاراشٹرا میں ایک مراٹھواڑہ ایک ریجن ہے، وہاں پر ایک نوجوان، اس نے رکشہ چلاتے چلاتے LLB کیا. ان کی گھر کی پریستھتی صحیح نہیں تھی، کنڈیشن. اور اس کے بعد میں اس نے رکشہ چلاتے چلاتے ہی جج کا ایگزام دیا. اور آپ کو سن کے حیرت ہوں گی، وہ رکشہ ڈرائیور صاحب کیا بن گئے؟ بعد میں جج صاحب بن گئے. وہ یہ ہمارے لیے کتنی، کیونکہ اللہ نے دیا ویسا ٹیلنٹ قوم کو، محنت کر کے. اس کے اندر ایک ضد تھی کہ مجھے کچھ کرنا ہے، اللہ نے اس کو فیل نہیں کیا، کامیاب کیا. تو ہمارے نوجوان بجائے اپنا وقت بیکار کی باتوں میں ضائع کرنے کے، اگر وہ اپنی صلاحیتوں کو، اپنے آپ کو نکھارنے کے لیے، محنت کے لیے، کچھ بننے کے لیے لگائیں گے. ارے جیسے APJ عبد الکلام، وہ بھی ایک مسلمان تھے.
آپ دیکھو وہ بھی ایک مسلمان تھے، لیکن پورے ملک کو اپنے صلاحیتوں کی بنیادوں پر انہوں نے جھکایا یا نہیں جھکایا؟ جھکایا، انہوں نے اپنے پورے ملک کو جھکایا، اور ملک کو ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ان کو بھارت رتن دینا پڑا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کو ملک کا پریزیڈنٹ بنایا گیا۔ کیوں بنایا گیا ایک مسلمان کو؟ مسلمان نے اپنے ٹیلنٹ، اپنے صلاحیت کے ذریعے سے دکھایا۔ تو ہمارے آج کے جو نوجوان ہیں ان کی مینٹلٹی ایسی ہے، اگر عید میلاد کا جشن ہے، جلوس ہے، تو میں نے کچھ نوجوانوں سے پوچھا، میں بولا بھائی تم ڈی جے کیوں بجا رہے ہو؟ تم لوگ عید میلاد کے جلوس میں اتنا شور شرابہ دھنگانا کیوں کر رہے ہو؟ تو بولے نہیں، ہم کو غیروں کو بتانے کا ہے ہمارے اندر بھی کتنی طاقت ہے، ہم بھی کتنا ڈی جے بجا سکتے، ہمارے اندر بھی کمی نہیں ہے، ہم ان سے زیادہ پیسہ اڑا سکتے۔ ارے میں نے کہا ان لوگوں کو اگر دکھانا ہی ہے تو تم کچھ بنو اور مفت میں ان کی خدمت کر کے ان کو دکھاؤ۔ ڈاکٹر بن جاؤ تم، اور ڈاکٹر بننے کے بعد میں ان لوگوں کا بھی مفت میں علاج کرو، تو پیر دھوئیں گے وہ تمہارے ہاتھ پکڑ کے چومیں گے وہ۔ اور میں پریکٹیکل آپ کو بتاتا ہوں، میں ایک مسجد میں امامت کرتا تھا، مغرب کے بعد میں کچھ لوگ غیر بھی آتے تھے پانی پھونکنے کے لیے۔ اب میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں، دعا پھونک کے میں نے 1-2 بار دے دیا، تو ایک چاچا آئے وہ پوترے کو لے کر، غیر ایمان والے، ارے بولے اس کو بخاری کم نہیں ہو رہا ہے، یہ دوا خانے میں وہ دوا خانے میں۔ میں نے دعا کا پانی دیا۔ وہ دوسرے دن آئے وہ حضرت واپس سے مٹھائی کا ایک ڈبہ لے کے آئے، میں نماز کے بعد نکلا، وہ سو گئے سیدھا میرے سامنے، وہ ہاتھ وات نہیں جوڑے، انہوں نے زمین پہ سو ہی گئے وہ۔ پھر میں نے جلدی سے ان کو اٹھایا رہے، میں بولا صاحب ہے کائے کرتا تمہیں؟ ارے بابا آمچے دھرمات پروانگی نہیں ہاں کرائیچی۔ میں بولا ہمارے اسلام میں اجازت نہیں ہے یہ ایسا سونے کرنے کی۔ نہیں، بولے وہ بچہ ہمارا اچھا ہو گیا اس کے واسطے آیا، بولے میں آپ کا شکریہ ادا کرنے۔ میں بولا تم زبان سے بھی 2 جملے بولتے تو کافی تھا۔ تو ایک مسلمان اگر ڈاکٹر بن کے، ارے تم کو وہ قوم کو بتانے کا ہی ہے تو ڈی جے بجا کے کیوں بتا رہے ہو؟ ڈی جے بجائیں گے تو جوتے ماریں گے وہ۔ یہ ایسا ہو چکا ہے 2-4 شہروں کے اندر، ان ڈی جے بجانے کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہو گئے آپس میں۔ تو ڈی جے بجا کے مت بتاؤ ان کو، کچھ بن کے بتاؤ۔ اور میں بتاتا ہوں آپ کو، ہے ایسے، ہمارے یہاں پر ایک ڈاکٹر صاحب ہے، وہ کوئی بھی ذات، کوئی بھی ان کا خود کا بڑا ہاسپٹل ہے، وہ صرف 10 روپیے لیتے ہیں۔ کتنے لیتے ہیں؟ 10 روپیے لیتے ہیں، صرف 10 روپیے۔ اور بڑے ڈاکٹر ہے، وہ اسپیشلسٹ ہے، انہوں نے MBBS کیا ہوا ہے، اس کے بعد MD کیا ہوا ہے، اس کے بعد بھی اور کچھ کیا ہوا ہے۔ 10 روپیے، اتنا بڑا مسلمان ڈاکٹر، وہ کتنی فیس لے رہا ہے بھائی؟ 10 روپیے، سرکاری ہاسپٹل میں بھی نہیں لیتے۔ اور میں نے دیکھا، میں خود ان کے پاس کئی مرتبہ گیا علاج کے لیے، اور ہمارے لڑکے کی ولادت بھی جو ہے، یہ میرے فرزند بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے، ان کی پیدائش بھی انہی کے دواخانے میں ہوئی ہے۔ میں نے خود ان کو دیکھا، غیر لوگ جو ہے نا، ایسا ہجوم، ایسا لگتا ہے جیسا مفت میں علاج ہو رہا، لائن لگا کر ان کے دواخانے کے اندر۔ اور بعض جو غیر ہے وہ ان کی تصویر تبرک کے طور پہ اپنے گھر کے اندر کے، نہیں ان کی وجہ سے ہی ہمارا پیشنٹ اچھا ہوا تھا۔ تو مسلمان جو ہے نا ہمارا سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ ہمارے جو برادران وطن ہیں، چاہے وہ ہندو بھائی ہو، دلت بھائی ہو، کرسچن بھائی ہو، وہ ایسا سمجھتا ہے مسلمان وہ میرے مقابل ہے۔ ارے وہ مقابل نہیں ہے، وہ ہمارے بھائی ہے۔ تم بجائے ڈی جے کے اپنے اخلاق سے، اپنے پیار سے، اپنے محبت سے بھی تو ان کو قریب کر سکتے ہو۔ کر سکتے یا نہیں کر سکتے بھائی؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے۔ اور میں آپ کو ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں، مجھے لگتا کافی تاخیر ہو چکی ہے۔ صرف ایک واقعہ کہ اگر مسلمان اخلاق پہ آ جائے، اگر مسلمان وہ بجائے ڈی جے، بجائے جلوس، بجائے دھنگانے کے پیار محبت سے سمجھانے والا بن جائے، تو دیکھو اللہ تعالیٰ مسائل کو کیسے حل کرتے۔ مجھے شاید گجرات میں ہی کسی نے یہ واقعہ سنایا کہ ایک شہر کے اندر ایک مسجد کا کام چل رہا تھا، مطلب چھوٹا سا گاؤں شہر تھا، مسجد کا کام چل رہا تھا۔ تو وہاں پر ایک کٹر ذہنیت کا انسان، مسلمانوں کے بارے میں دل کے اندر دشمنی رکھنے والا انسان، اس نے اس کے اوپر اسٹے لے کر آ گیا مسجد کے کام کے اوپر۔
کہ نہیں ہم ہمارے یہاں پہ بڑی مسجد نہیں بننے دیں گے، وہ مسجد کا کام ادھورا رک گیا. اب وہ کام ادھورا رکا ہوا ہے، اور وہ کام ادھورا رکنے کی وجہ سے وہ کام ویسے ہی پینڈنگ کے اندر پڑا ہوا. اب گاؤں کے لوگ جو ہے وہ بار بار اسی گاؤں کے اندر لوگ بار بار وہ مسئلے کے سلسلے میں دوسرے شہر جاتے تھے آتے تھے. اب ایک وکیل صاحب وہ بڑے شہر سے وہ مسجد جہاں پر تھی مسجد کے لیے آ رہے تھے دیکھنے کے لیے مسجد. تو بس کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنی سیٹ کے اوپر. اچانک انہوں نے دیکھے کہ ایک حاملہ عورت ہے، پریگننٹ فیمیل ہے، اور وہ بھی بس کے اندر سفر کر رہی ہے اور کوئی اس کو جگہ دینے کے لیے تیار نہیں. ان وکیل صاحب کی جب نظر پڑی یہ اپنی جگہ پہ سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے اس کو آواز دی اور کہا آپ لوگ یہاں بیٹھو، یہ جگہ ہے یہاں پہ بیٹھو. ایک تو فیمیل ہے، اوپر سے پریگننٹ ہے، اور چلتی بس کے اندر تم کھڑی ہوئی ہو، بیٹھو یہاں پہ، بہن آپ یہاں بیٹھو بولے. ان کو بٹھا دیے انہوں نے. اب بٹھانے کے بعد میں جس شہر میں جانے کا تھا وہ شہر میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد وہ مستورات وہاں پہ اتری، اور ان کے ساتھ میں جو مستورات تھی اسی شہر کے اندر اترے. ان کو لینے کے لیے کوئی آدمی بس کے دروازے کے سامنے کھڑا ہوا تھا، اور وہ کھڑا ہوا کون تھا؟ یہ وہی آدمی تھا جس نے مسجد کے کام کو رکایا تھا. وہ عورتیں اتری، اترنے کے بعد وہ عورتیں باہر ہی کھڑی رہی. پھر وکیل صاحب اترنے لگے تو وہ دونوں بہنوں نے ہاتھ جوڑ کے وکیل صاحب کا شکریہ ادا کیا. آپ کا بہت بہت دھنیہ واد، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ کی وجہ سے بولے ہماری بچی یہ پریگننٹ ہے، ہم اس کو ڈاکٹر کو بتانے کے لیے لے کر گئے تھے. اگر یہ کھڑی رہتی اور بس کے اندر اس کو ادھر ادھر کہیں پہ دھکا لگ جاتا تو کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن بولے اس کو کچھ ہوا نہیں تو آپ کی وجہ سے. تو وہ آدمی جو کھڑا ہوا تھا اس نے بولا میں اس شہر کا مکھیا ہوں، بولے مکھنڈ ہوں یہاں کا، کچھ بھی کام آپ کس کام کے لیے آئی ہے شہر میں خالی مجھے بولو، بولے آپ کا جو کام رہے گا وہ کام میں کرنے کے لیے تیار ہوں. انہوں نے بولے دیکھو میں تو وکیل ہوں، میں یہاں کسی کو پہچانتا نہیں، میں نے خالی ایسا سنا ہوا ہوں کوئی مسجد کا کام یہاں پہ چل رہا اور کسی آدمی نے وہ کام روک دیا، بولے تو میں بس وہ مسجد دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کے کیس کے بارے میں کچھ یہ کروں. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا بھائی مجھے معاف کرنا، وہ آدمی میں ہی ہوں بولے جس نے مسجد کا کام رکایا، اور اگر تم مسجد کے کام کے لیے آئے ہو اور تمہارے جیسے اخلاق والا انسان ہیں، میری غلطی ہے بولے میں تمہارے جیسے لوگوں سے لڑ رہا ہوں اور جھگڑ رہا ہوں. فوراً اس نے جتنے اپلیکیشن دیا سب کچھ دیا، سب کچھ واپس لیا. مسلمان سماج سے آ کر ملا، سب لوگ اس سے ملے. اس نے کہا بھائی میں اندھیرے میں تھا، مجھے معاف کر دینا. بولے تمہارے لوگ اتنے نرم، اتنے اخلاق، اتنے پیار والے، میں بلا وجہ تم سے جھگڑ رہا تھا، بناؤ بولے مسجد. اب اگر تم کو کوئی روکتا ہے تو پھر میں دیکھتا ہوں اس کو. اور اس شہر کے اندر مسجد کی تعمیر الحمدللہ آرام اطمینان سے ہوئی. تو مسلمان جو ہے، مسلمانوں نے اپنا اگر غیروں کو بتانا ہی ہے، دکھانا ہی ہے برادران وطن کو، ارے تو ڈی جے کیا بتا رہے، جلوس کیا بتا رہے ان کو، شوشا کیا بتا رہے، یا ایسے اخلاق بتاؤ تو وہ قوم پیر دھوئیں گی. اس لیے ہمارے معزز جو آج یہاں پہ آپ لوگ اپنا بہت قیمتی وقت دے کر یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں، بزرگ ہمارے اور ان کے علاوہ اور دوسرے بھی لوگ، ماشاءاللہ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے. اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا بلکہ اس کے بھی نتیجے نکلیں گے، اور اللہ آپ کی خدمات کو بے انتہا قبول فرمائیں، آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائیں، اور اسی طریقے سے آپ لوگوں کو سماج کے اور قوم کے خدمت کی توفیق عطا فرمائیں. اور بھی ہمارے جو مسلمان ہیں ہر جگہ پر، ان کو اللہ تبارک و تعالی اسی طریقے سے پورے انسانیت کی ہمدردی کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت. ہاں تو آنے دو نا حافظ صاحب چائے، کوئی مسئلہ نہیں. حافظ صاحب نے وہ جو بولے نا ہمارے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پینشن یوجنا کے بارے میں، اصل میں ہم نے اسی لیے شروع کیے تھے. بہت سارے امام وغیرہ مسجدوں میں 30 40 سال خدمت کرتے، اب ریٹائر ہو گئے، اس کے بعد ان کا کوئی پرسان حال نہیں رہتا. تو ہم نے بولے نہیں بھائی،
ہم انشاءاللہ ایسے اماموں کی ان کی خدمت کریں گے، اور ہم نے ایسی ترتیب شروع کی ہے 2000 روپیہ ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹ میں آئیں گے۔ تو الحمدللہ سپٹمبر میں وہ شروع کیے تھے، چل رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ شروعات میں 5 لوگ، اس کے بعد میں ابھی الحمدللہ تقریباً پچھلے مہینے میں 7 لوگ، ایسے 12 لوگ، اور آلریڈی 25 ایک اپلیکیشن ہمارے پاس آلریڈی ہے۔ اس کی ترتیب یہ ہے کہ جو اس میں تعاون کرنا چاہتے ہیں وہ بھی تعاون کر سکتے ہیں۔ ہم نے ایسی ہی کیا ہے کہ کوئی دینے والا اگر ہے تو وہ لے کر ایک کو دے رہے ہیں۔ اگر کوئی 2000 روپیہ مہینہ پورے دیتا ہے تو ہم ایک امام صاحب سے ان کی جوڑی لگا دیتے ہیں۔ 2000 نہیں دے سکتے، 1000 روپیہ اگر دینا ہے تو 1000 روپیہ مہینہ بھی آپ دے سکتے ہیں، 500 روپیہ مہینہ بھی دے سکتے، کوئی 100 روپیہ مہینہ دینا چاہے وہ بھی دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ اس کی ریسیٹ آپ کو ملیں گی، اور جو آپ کی کفالت میں ہیں ان کے پورے ڈیٹیل بھی آپ کو دیے جائیں گے۔ تو یہ ایک کام ہم نے ہمارے فاؤنڈیشن کے ذریعے سے کیے۔ اس کے علاوہ یہ ہمارے جو بھی ایکٹیویٹیز ہے سماج کے اندر، وہ ہمارا ایک چینل ہے یوٹیوب کے اوپر مولانا اکبر ہاشمی کے نام سے۔ یوٹیوب پہ اگر آپ جائیں گے انشاءاللہ ہمارے چینل پہ آپ کو پورے پرانے بیانات ملیں گے، سیرت کے بیانات ملیں گے، رمضان کی تفسیر وغیرہ سب کچھ ملیں گی۔ تو یہ ساری چیزیں بھی ہم، کیونکہ آج کا زمانہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کا ہے۔ آج کا ہمارا نوجوان بھلے اس کو کھانے کے لیے روٹی نہ ہو مگر اس کے موبائل میں ڈیٹا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہاں 1-2 ٹائم کا فاقہ وہ برداشت کر لیں گا، مگر انٹرنیٹ بند ہے بولے تو اس کو چکر آنا شروع ہو جاتے۔ تو آج کے ہمارے نوجوان سب آن لائن اور سوشل میڈیا پہ ہے، تو ہم نے ہمارے نوجوانوں کو پکڑ کے رکھنے کے لیے سوشل نیٹ ورکنگ پہ ہمارے بھی ایسے واٹس اپ ہے، ٹیلی گرام ہے، فیس بک ہے اور یوٹیوب ہے، اس پہ سب ایسے چینل وغیرہ بنائے ہوئے ہیں تاکہ قوم کے نوجوان ہم سے جڑے رہے۔ اور 24 گھنٹے ہم نے ان کے لیے یہ سیوا بھی رکھی ہے، کسی کو کچھ مسئلہ وغیرہ پوچھنا ہے ای میل کرو، اور عشاء کے بعد ڈائریکٹ فون کرو، بات کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی فون کر سکتا، بات کر سکتا، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ بھی ہم نے ان کے لیے سہولت دی، کیونکہ دن بھر جو ہے میں بھی مصروف رہتا ہوں۔ میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے ایک امام بھی ہوں اور اس کے ساتھ میں IT انجینئر بھی ہوں۔ میں بھی ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتا ہوں، تو میرا ورکنگ ٹائم ہوتا ہے صبح 9 بجے سے شام میں 6 بجے تک، تو وہ ٹائم میں میں کسی کا فون ریسیو نہیں کر سکتا، اس لیے ہم نے پرمیشن دی ہے عشاء کے بعد فون کریں گے تو اطمینان سے بات چیت ہو سکتی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں میں سے کسی کے ذہن میں کچھ کوشچن ہے، کوئی سوال ہے، کوئی کوئری ہے، کچھ بھی ہے تو مذاکرہ آپ لوگ کر سکتے ہیں، میں ابھی ہوں موجود آپ کی خدمت میں۔ حضرت کے سامنے درخواست کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا ہوں، لیکن الحمدللہ یہاں بھی ہمیں ہمارے رئیس صاحب